آج ہم قدیم چین کی ایک بہت مشہور اور میری پسندیدہ کہانیوں میں سے ایک پنگ کا خالی گملہ اس پر کچھ گہری بات چیت کریں گے۔ جی، یہ وہ کہانی ہے جو ہم میں سے اکثر نے شاید بچپن میں سنی ہوگی۔ پنگ نامی لڑکے کی کہانی اور ایمانداری کا ایک بڑا انوکھا امتحان۔ بالکل، بظاہر تو یہ بچوں کی کہانی لگتی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایمانداری، سچائی اور شاید قیادت کے بارے میں کتنے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ صحیح کہا۔ تو کہانی کا پس منظر وہ تو قدیم چین کا ہے۔ ایک بوڑھے بادشاہ ہیں اور انہیں فکر ہے کہ ان کے بعد تخت کون سنبھالے گا۔ ہاں، اور وہ جانشین چننے کے لیے کوئی روایتی طریقہ نہیں اپناتے، مطلب کوئی مقابلہ، کوئی جنگ نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک بہت ہی غیر معمولی اعلان کرتے ہیں۔ سلطنت کے تمام بچوں کو محل میں بلایا جاتا ہے۔ اور سب کو ایک ایک بیج دیا جاتا ہے نا؟ ہے نا؟ جی ہاں، ایک بیج، اور شرط یہ ہے کہ جو بچہ ایک سال میں اس بیج سے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت پودا اگا کر لائے گا، وہی اگلا بادشاہ بنے گا۔ یہیں سے تو اصل دلچسپی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ باغبانی کا مقابلہ لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی صرف پودے اگانے کا امتحان تھا؟ یہ سوال اہم ہے۔ اچھا، اب کہانی کا جو مرکزی کردار ہے پھنگ، وہ باغبانی کا بہت شوقین تھا، بلکہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ جی، تو وہ تو بہت خوش ہوا ہوگا کہ یہ تو میری پسند کا کام ہے۔ ہاں، اسے لگا کہ یہ تو میں جیت جاؤں گا۔ اس نے بہت محنت کی، بہترین مٹی، اچھا گملہ، دھوپ، پانی، سب کچھ۔ ہر وہ کوشش کی جو وہ کر سکتا تھا۔ لیکن وہ بیج، وہ اگا ہی نہیں، ایک پتا تک نہیں نکلا۔ یہاں پھنگ کی کیفیت سمجھنے والی ہے۔ وہ جس چیز میں خود کو ماہر سمجھتا تھا اسی میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ باقی سب بچوں کے گملوں میں تو پودے نکل آئے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو اس پر کتنا دباؤ ہوگا، مایوسی بھی ہوئی ہوگی۔ یقیناً۔ کیا اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ میں بھی کوئی دوسرا بیج لے لوں یا کوئی پودا خرید کر لگا دوں؟ شاید آیا ہو۔ کہانی یہ تو نہیں بتاتی تفصیل سے، مگر یہ ضرور بتاتی ہے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ سال ختم ہو گیا اور اس کے پاس تھا صرف ایک خالی گملہ۔ اور یہاں اس کے والدین کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ جو سچ ہے وہیں جا کے بتا دو، ایمانداری سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خالی گملے کے ساتھ بادشاہ کے سامنے جانا، جہاں ہر طرف ہرے بھرے خوبصورت پودے ہوں، یہ آسان نہیں تھا۔ یہ تو ہمت کا کام تھا، اپنی ناکامی کو سب کے سامنے قبول کرنا۔ بالکل۔ تو وہ پہنچتا ہے محل۔ منظر ویسا ہی ہے جیسا سوچا تھا، ہر طرف رنگ برنگے شاندار پودے، اور بیچ میں خنزب سر جھکائے اپنا خالی گملہ تھامے ہوئے۔ شرمندہ بھی ہوگا۔ لامحالہ۔ جب بادشاہ اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا پودا کہاں ہے، تو وہ بہت نرمی سے سچ بتا دیتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی مہاراج، لیکن یہ بیج آگا ہی نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو کہانی کا کلائمیکس ہے، بادشاہ کا جواب۔ کیا کہتے ہیں بادشاہ؟ بادشاہ مسکراتے ہیں اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں جس سے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بیج تم سب کو دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے۔ ابلے ہوئے؟ مطلب وہ آگ ہی نہیں سکتے تھے؟ بالکل، ان کا اگنا ناممکن تھا۔ تو جن بچوں کے گملوں میں پودے تھے انہوں نے بیج بدل دیے تھے یا جھوٹ بولا تھا؟ جی، بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان باغبانی کا نہیں تھا، یہ ایمانداری اور ہمت کا امتحان تھا۔ واہ، یہ تو زبردست موڑ تھا۔ اور بادشاہ پنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے سب سے بڑا انعام جیتا ہے، اس نے سچ بولنے کی ہمت کی۔ تو پنگ کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اگلا بادشاہ چن لیا گیا۔ جی ہاں، بادشاہ نے قابلیت سے زیادہ کردار کو، یعنی کیریکٹر اور انٹیگریٹی کو اہمیت دی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو اس کہانی کا جو بنیادی سبق ہے وہ تو صاف ہے کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، بھلے دیر سے ہو۔ بالکل، لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں۔ یہ کہانی یہ بھی تو پوچھتی ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا؟ کیا وہ جو باہر سے نظر آتی ہے، جیسے دوسرے بچوں کے ہرے بھرے پودے؟ یا وہ جو اندر کی سچائی پر مبنی ہو، جیسے پنگ کا خالی گملہ، جو بظاہر ناکامی تھی لیکن حقیقت میں اس کی جیت تھی، اس کی ایمانداری کا ثبوت۔ اور یہ بات آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے۔ ہم اکثر ظاہری کامیابی، نتائج، دکھاوے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ صحیح، ہم بھول جاتے ہیں کہ نیت کی پاکیزگی، عمل کی سچائی،
کردار کی مضبوطی، یہ چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں۔